السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید: فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اولیاء الا المتقون، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال اللہ تعالی بشان حبیبہ الکریم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین، خانقاہ محبوب اولیاء میں آنے والے تمام مرید اور متقین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں آنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالی کی رضا ہے اور تمام کو اطاعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف بلانا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اس آنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں دکھاوا، ریاکاری اور تکبر سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہمارے سینے سے اکڑ کو ختم فرمائے، تکبر کو ختم فرمائے، حسد کو ختم فرمائے، اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اپنی طرف پھیر لے، آمین۔ لہذا ہمارا جو قرآنی اجتماع میں لگاتار اکابر اولیاء کاملین کا ان کی یاد اور ان کے عرس کی محفلیں چل رہی ہے۔ جیسا ہی محرم کا آخری دن آتا ہے تو غوث العالم محبوب یزدانی سرکار سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس بھی، ان کے ایام بھی یاد آ جاتے ہیں، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں دلوں کو منور کیا ہے اور کر رہا ہے آج بھی۔ آپ کے مزار مبارکہ سے 600 سال سے فیض جاری اور ساری ہے، انشاءاللہ تعالی قیامت تک جاری اور ساری رہے گا۔ زیادہ وقت نہیں ہے تمہید باندھنے کا، کہ وقت بھی کافی دیر ہو گئی ہے، تو میں بالکل تیزی کے ساتھ آپ کو کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں، لیکن اتنا یاد رکھیں دل پاک بزرگ کا ہم ذکر کر رہے ہیں، مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر ہمارے سے دور ہے، ہم ان سے دور ہے، لیکن ان کی نگاہ، ان کا فیض ہم سے دور نہیں ہے۔ یقیناً ان کا فیض، ان کی نگاہ خانقاہ محبوب اولیاء کے تمام مریدوں پر بھی ہے اور متقدین پر بھی ہے اور جاری اور ساری ہے۔ تو ان کی نظر کرم اب بھی ایسا محسوس کرے کہ بیان کے دوران سستی، کاہلی، بے چینی، نیند آپ سے زیادہ ہمیں ہے۔ ہم لوگ رات کو جلسے میں گئے، پھر صبح یہاں آپ کے سامنے حاضر ہے، تو تھکان ہمارے کو ہونا چاہیے، لیکن ہم چہرہ ایک دم فریش لے کر آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو چہرہ نہ اتارے، تھکان نہ اتارے، اپنے نفس کو ڈانٹے اپنے آپ کو۔ صبح پیسے کی بات آ گئی تو پھر 6 بجے سے تیرے پاس تھکان نہیں رہتی، وہ لائن میں لگا ہوا ہوتا ہے، تو اپنے آپ کو ڈانٹے، اپنے نفس کو ڈانٹ کر چہرے فریش رکھ کر میری باتوں کو سنیں، تاکہ یہ بزرگان دین کا فیض تبھی آتا ہے جب ہم بڑے عقیدت اور محبت کے ساتھ اس کو سنتے اور سمجھتے ہیں۔ لہذا سینہ کے دروازہ کھلتا ہے، فیض جاری ہوتا ہے جب ہم کوشش کریں، ہمارا کام کوشش کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کوشش کرنے والوں کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ یقیناً جو آیت میں نے پڑھی ہے
اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ کے اولیاء متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے دوست، اللہ کے محبوب متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ سارے اولیاء کاملین کی زندگی کو دیکھیں تو اس کا پرتو نظر آئیں گے، ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جسم میں ساری زندگی اللہ تعالیٰ بزرگوں کے جہاں قول، فعل، افعال، یعنی مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی یہ جو لطائف اشرفیہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بڑی معتبر کتاب ہے سارے اشرفیوں کے نزدیک۔ ان کو لکھنے والے نظام الدین یمنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو مخدوم اشرف کے خاص مرید ہیں، انہوں نے اس کتاب کو لکھا۔ اس میں بھی آپ ایک ولی کا ذکر کرتے ہیں، فرماتے کہ ولی کی صفت یہ ہے کہ وہ متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے، یعنی 10 شرائط لکھے انہوں نے ولی کے لیے، یعنی پیر کس سے مرید ہونا چاہیے، ولی کیا ہونا تھا، اس کے 10 شرطیں لکھے، جس میں آپ نے یہ بھی لکھا کہ وہ عقیدہ صحیح ہو اور عالم ہو، اگر عالم نہ بھی ہو تو اتنی صلاحیت ہو کہ وہ کتابیں نکال کر اپنے مریدوں کو مسئلہ بتا سکے صحیح اور غلط کا، اور پھر یہ بھی لکھا کہ وہ متقی پرہیزگار ہو۔ تو میں نے جو آیت پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے اولیاء، اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے دوست متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، تو اس میں لطائف اشرفی میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ولی جو ہے سنت رسول کا پیروکار ہوتا ہے، قولاً فعلاً عملاً، یہ جملہ پڑھا، قول کے اعتبار سے اور کر بھی بتاتا ہے، عمل بھی کرتا ہے، قولاً فعل یعنی فعل بھی کرتا ہے اور ساری زندگی پہ وہ اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ پھر ان اولیاء کاملین میں جو ہے جو ایک اہم چیز ہے وہ یہ کیونکہ جسم میں اللہ تعالیٰ حرام کا ایک لقمہ تک جانے نہیں دیتا، اللہ ان کو محفوظ رکھتا ہے ہر گناہ سے، چاہے وہ معاذ اللہ چھوٹے گناہ ہو یا بڑے گناہ، اللہ ان کو محفوظ رکھتا ہے، اور ان کے جسم میں اگر کوئی چیز ایسی ہے جو حرام ہو، فوراً جو میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، جیسے کہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب میں کئی جگہ یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی بزرگ کے سامنے کوئی جان بوجھ کر حرام اور ناجائز چیز، یعنی حرام ناجائز چیز سے مراد حرام کی کمائی ہوئی حلال چیز، یعنی مرغی ہے حلال جانور ہے لیکن حرام کے پیسوں سے کما کر یا اس کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا، جانور حرام ہو جاتا ہے۔ تو جان بوجھ کر بزرگوں کے سامنے ایسے گوشت لائے جاتے تھے، ایسے کھانے لائے جاتے تھے تاکہ ان کا امتحان لے سکے، اور کچھ لوگ اس لیے لاتے تھے تاکہ ان کے جسم کی روحانیت ختم ہو جائے، بعض امتحان لاتے تھے، دیکھیں یہ ولی پہچانتے ہیں نہیں پہچانتے، بعض جو ہے جان بوجھ کر لاتے تھے تاکہ ان کے اندر کا جو اثر روحانی وہ ختم ہو جائے، ان کی دعا کا اثر ختم ہو جائے۔ تو حضرت بندہ نواز کے سودراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تو بہت سے بزرگوں کے سامنے جو حرام اور ناجائز غذا لائے جاتی تھی، وہ غذا خود کہتی تھی کہ حضور ہمیں مت کھائیے کہ ہم ناجائز، اللہ ایسی حفاظت فرماتا اپنے محبوبوں کے۔ یہ تقوی کا اعلیٰ معیار ہے، پرہیزگاری کا ایک اعلیٰ معیار ہے۔ گوشت بول دیتا تھا، چاول بول دیتا تھا، روٹی بول دیتی تھی، تو لہذا اسی طرح مخدوم اشرف سمنانی کے پاس بھی جو ہے ایک بادشاہ اس طرح کی حرکت کرتا ہے اور گوشت لا کر سامنے رکھتا ہے، ایک پلیٹ میں حلال جانور حلال طریقے کا اور دوسرے میں ناجائز طریقے کا، اب پک چکا ہے، پکنے کے بعد گوشت پلیٹ میں آ جائے اور حلال طریقے کا بھی ہے، حرام طریقے کا بھی ہے، اور تو مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روٹی کو ہاتھ لگاتے تھے، جو دسترخوان میں حلال چیزیں تھے اس کو ہاتھ لگاتے ہیں، وہ جان بوجھ کر پیٹ خرید کرتا حضور اس میں سے بھی کھائیے، جان بوجھ کر پیٹ، تو جو ناجائز طریقے سے آیا تھا اس کو ہٹاتے ہیں اور وہ گوشت کھاتے جو حلال طریقے سے آیا ہے، اور مخدوم اشرف سمنانی فرماتے اللہ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ تو ان اولیاء الا المتقون کے مصداق اگر سمجھنا ہے کہ اولیاء اللہ کیسے پرہیزگار اور متقی ہوتے ہیں، تو لہٰذا ان کی زندگیوں کو پڑھنے سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے جسموں میں اور ان کے پیٹ میں جو ہے حرام غذا جانے نہیں دیتا، اور چلا جائے کیا ہوتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب میں کچھ لوگ کعبۃ اللہ کے قریب جائیں گے
گے یا ربی یا ربی یا ربی کہیں گے، بال بکھرے ہوئے ہوں گے اور لباس پر دھول ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ صحابہ حیران ہونے کہا یا رسول اللہ، کعبے سامنے ٹھہر کر یا ربی اے ہمارے رب، اے ہمارے رب کہیں گے، کیوں ان کی دعا قبول نہیں ہوگی؟ فرمایا اس لیے کہ ان کا جو راستہ انہوں نے طے کیا ہے آنے کا وہ حرام کے پیسوں کا ہوگا، ان کی لباس جو ہے یعنی احرام وہ حرام کے پیسوں کا ہوگا، اور ان کی جسم کے اندر جو گوشت پلا ہے وہ حرام کے پیسوں سے پلا ہوگا۔ لہذا کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت ہم نے بہت جنوں کو دیکھا لپا ڈپی کرتا ہے، دھوکے بازی کرتا ہے، سود کا کاروبار کرتا ہے، پھر عمرے کو بھی چلا جاتا ہے، حج کو بھی چلا جاتا ہے، تو پریشان مت ہوئیے، 1400 سال پہلے پیارے آقا نے یہ بات بتا دی ہے کہ نہ ان کی دعا قبول ہوگی، نہ ان کا حج، نہ ان کا عمرہ قبول ہوگا جو لوگوں کو دھوکہ دے کر اس طرح کی حرکت کرتا ہے۔ تو خیر یہ تو عام مسلمان کی بات ہے، تو خاص اللہ کے دوست اور اللہ کے محبوب تو ایسے ہوتے ہیں وہ ناجائز حرام کام تو کرتے نہیں، اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے، بلکہ حرام اور ناجائز غذا بھی پیٹ میں جانے نہیں دیتے۔ اس لیے اولیاء اللہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان اولیاء الا المتقون، کہ بے شک جو ہے اولیاء اللہ متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں وہ اللہ کے دوست ہے۔ خیر یہ آیت پاک کے متعلق کچھ اہم باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب میں آپ کو دور مخدوم پاک کی بارگاہ میں لے جاتا ہوں۔ آپ کی پیدائش جو ہے مخدوم اشرف سمنان ایران کا یہ علاقہ تھا، ایران کا یہ علاقہ تھا، کیونکہ میں آج واقعات سے زیادہ کچھ ملفوظات پر میں نکال کر لاؤں، میں واقعات ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن مختصر خاکہ میں کی زندگی پاک آپ کے سامنے رکھ کر کچھ اہم پیغام آپ کو اس لطائف شرفی سے دینا چاہتا ہوں۔ 708 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی سمنان میں۔ سمنان کیا ہے؟ سمنان ایران کا یہ علاقہ تھا، وہاں کے جو آپ کے والد آپ کے دادا کے دور سے وہاں کی بادشاہت آپ کے ہاتھ میں تھی، یعنی آپ کے خاندان کے ہاتھ میں تھی۔ آپ کے والد کا نام سلطان سید ابراہیم ہے رحمت اللہ تعالی علیہ، اور یہ اولاد میں سے تھے امام جعفر صادق، یعنی مخدوم اشرف سمنانی کس کی اولاد میں سے؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی بیٹے تھے، ان میں ایک بیٹے تو امام موسیٰ کاظم گزرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ایک اور بیٹے تھے ان کا نام تھا حضرت سیدنا امام اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی امام جعفر صادق کے بیٹے تھے۔ ان امام سیدنا امام اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے مخدوم اشرف سمنانی آ گیا۔ اس طرح سے آپ کا نسب جو ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر وہاں سے مولا علی تک مل جاتا ہے۔ یہ آپ کا خاندانی نسب، خاندانی بخار میں آپ کے سامنے بتا رہا تھا، اور جیسا خاندان ہو ویسا اثر پھر اولاد میں بھی آتا ہے، جیسے ماں باپ ہو ایسے مزاج پھر اولاد میں بھی آتا ہے، تو خاندانی اہل بیت ہے، یقیناً پھر ایسے اولیاء کاملین کے خاندان میں پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کی پیدائش بھی ایک بہت بڑا کرامت ہے کہ آپ کے والد جب نکاح کرتے ہیں کئی سال تک اولاد نہیں ہوتی ہے، اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اچانک آپ حجر خاص میں میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے، یعنی مخدوم اشرف سمنانی کے والد اور والدہ بیٹھے ہوئے تھے کہ کیا کرے۔ ایک بزرگ تھے اس علاقے ابراہیم مجذوب، وہ اندر فوراً حجرے کے داخل ہو گئے۔ سلطان حیران ہو گئے کہ آدھی رات کا وقت ہے، کسی پہرے دار نے روکا کیوں نہیں ان کو، اور وہ بھی حجرے خاص میں آ گئے جہاں میاں بیوی رہتے ہیں، پھر بھی یہ اولیاء اللہ سے محبت کرنے والے تھے، یہ جانتے تھے ابراہیم مجذوب کو۔ وہ بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ ایک پانی لا کر پلاؤ، لا کر پانی پلایا گیا۔ کہا سلطان اولاد کے لیے پریشان ہو؟ اللہ والوں کی بات ہی نرالی ہو دے گا، اولاد کے لیے پریشان ہو، جاؤ اللہ نے تمہیں 2 اولاد عطا فرمایا۔ یہ بشارت آپ کو یہ ملی، اور اسی رات اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی خواب میں تشریف لائے، اللہ کا فرمایا کہ ابراہیم بیٹا پریشان نہ ہونا، اللہ 2 بیٹے عطا فرمائے گا، ایک کا نام اشرف رکھنا، دوسرے کا نام احد رکھنا، لہذا عبد الاحد رکھا گیا ہے۔ اب یہ جو ہے بشارت بھی پا کر والد والدہ یعنی آپ کے والدین بڑے خوش ہوئے، اور پھر 708 ہجری میں حضرت اشرف سید اشرف آپ کا اصل نام ہے، مخدوم یہ آپ کا لقب ہے، جہانگیر یہ آپ کا لقب ہے، محبوب یزدانی یہ آپ کا لقب ہے، غوث العالم یہ آپ کا لقب ہے، اصل نام سید اشرف ہے۔ آپ جب پیدا ہوئے 708 ہجری، یوں سمجھیے کہ 560 ہجری میں غوث اعظم کو جیسے تشریف لے کر گئے، تو 560
تو 40,600 اور یہ پھر یہ یعنی 150 اور 160 سال یعنی 160 سال کے قریب جب دنیا سے جا کر غوث پاک 160 سال ہو چکا تھا تب مخدوم اشرف سمنانی پیدا ہوا. پھر آپ 7 سال کی عمر ہے. یہ بھی ایک خاصیت ہوتی ہے. دیکھیں آج کل کے جو بچے 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال کیا 12-13 سال تک ہم بچے سمجھتے ہو کھیلنے کودنے, ان کو آج کے دور میں تو نماز کا بھی طریقہ نہیں آتا اور عبادت کا طریقہ نہیں آتا. عبادت نماز کو چھوڑیے طہارت کے مسئلے نہیں معلوم ہوتے. 12-13 سال کے بچے اور ماں باپ بھی ایزی لیتے ہیں. چھوٹا بچہ ہے چلیے ابھی تو بالغ نہیں ہوا ہے ابھی تو بڑے ہونے دیجیے. دیکھیے لیکن اللہ والوں کی بات دیکھو جن سے اللہ کو اہم کام لینا چاہتا ہے ان کو بچپن ہی سے لوگوں کو بتا دیتا ہے کہ یہ عام بندہ نہیں اللہ کا محبوب بندہ آیا ہے. لہذا 7 سال کی عمر میں اب حافظ قرآن بن چکے تھے. کتنے سال کی عمر میں جب کتنے سال کے بچہ ہمارے پاس کیا کرتا اندازہ کرے. ذرا ان باتوں کو ذہن میں بٹھانے کی کوشش کریں. اور 7 سال کی عمر میں آپ قرآن پاک کے حافظ وہ بھی 7 خیرتوں کے ساتھ پڑھنا جانتے تھے آپ. یعنی عرب میں 7 قبیلے بڑے قبیلے تھے 7 اور وہ عربی جب پڑھتے تھے تو تھوڑا بہت ان میں فرق ہوتا تھا. آج بھی دیکھ لیں آپ انگلش جو لینگویج ہے یو ایس میں الگ ہے تو کچھ ملکوں میں الگ ہے انگلش لیکن تھوڑا بول چال میں فرق ہوتا ہے. اسی طرح یہ 7 جو قبیلے تھے عرب میں تو قرآن عربی میں اترا ہے تو ہر قبیلہ اپنی زبان میں اللہ کا کلام پڑھتا تھا. 7 طریقے سے قرآن پڑھنا. پھر بعد میں سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں کیونکہ ہر قبیلے کے لوگ اپنے استاد سے قرآن سیکھ چکے تھے وہ اپنی زبان میں ایک مثال کے طور حتی ہا سے آتا ہے تو ایک قبیلہ حتی کو حتی کرتا تھا چھوٹی ہا سے پڑھتا تھا تو کوئی اس میں بحث ہونے لگے نہیں بڑی ہاتھ سے پڑھے. ہمارے پاس یہ طریقے سے اس کو بولا جاتا ہے ہمارے پاس یہ طریقے سے بولا جاتا ہے. آپس میں بحث ہوئی بات عثمان غنی تک پہنچی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ نے تمام صحابہ سے مولا کائنات سے مشورہ کرنے کے بعد پھر آپ نے کیا کیا تمام امت مصطفیٰ کو یعنی حضور کی امت کو ایک خیرت بنی ہاشم جو حضور کا خاندان مبارک قبیلہ ہے اس انداز میں قرآن پڑھنے کا حکم عطا فرما دیا. تھوڑا یہ باتیں بھی تاریخی ذہن میں رکھے آپ. یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فیضان ہے اس لیے کہ آپ کو ایک جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے. لہذا آپ کے دور خلافت سے پھر سارے لوگ اس انداز میں قرآن پڑھتے تھے جس انداز میں حضور پاک علیہ السلام اور آپ کا خاندان مبارک پڑھتا تھا. ورنہ یہ 7 قبیلے الغرض 7 قبیلے اس کا مطلب نہیں کہ وہ 7 باقی کے 6 غلط ہے نہیں وہ اپنی زبان میں عربی زبان میں قرآن پڑھتے تھے. تھوڑا بہت فرق تھا تلفظ کا لہذا لیکن اس مخدوم اشرف سمنانی کو اللہ پر کرم اللہ کا ان پر کرم دیکھے کہ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 طریقوں سے قرآن پڑھنا جانتے تھے. سمجھ گئے آپ 7 خیرت کس کو کہتے ہیں 7 خیرت کس کو کہتے ہیں اس کا اندازہ آپ ہو کر. لہذا حضرت مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جب 10 سال یا 14 سال آپ کی والد کا انتقال ہوا اور والد کے انتقال کے بعد آپ کی والدہ کے کہنے پر آپ نے سمنان کے تخت کو سنبھالا اور 10 سال تک آپ نے سمنان پر حکومت کی. مخدوم اشرف سمنان پر آپ نے 10 سال تک حکومت کی اور اس 10 سال کے درمیان لوگوں کو خلفائے راشدین کا دور یاد دلایا. یعنی ایسا عدل اور انصاف کا دورہ کیا کہ لوگ کو حضرت ابوبکر اور عمر ابن خطاب جیسے مقدس اور خلفائے راشدین جیسے صحابہ یاد آ گئے. ان 10 سال میں کئی واقعات ہوئے کئی جنگ بھی آپ نے لڑی غیر اور مخدوم اشرف نے لیکن آپ کے عمل میں یعنی عبادت میں کوئی فرق نہیں تھا معاملات میں کوئی فرق نہیں تھا. چاہے کتنی بھی جنگ ہو نماز نہیں چھوٹی چاہے کوئی بھی محلات ہو نماز عبادت نہیں چھوٹی. جب آپ کی عمر 10 سال کی حکومت کے بعد آپ کے
عمر مبارک 22 سال، کیونکہ کم عمر میں مل گئے تھے، 14 سال کی عمر میں غالباً آپ کو بنے 10 سال ملا لے تو 23-24 سال کے قریب آپ کی عمر ہو گئی، اور آخر کار اشارہ مل گیا، خضر علیہ السلام نے آ کر کہا اے اشرف آپ کو اللہ نے اس کے ساتھ اس کے لیے ہی نہیں بنایا ہے، آپ فوراً بہار یعنی ہند کا علاقہ، بہار بنگال کا علاقہ پانڈوا، وہاں تشریف لے جائیے، وہاں پر آپ کا حصہ ہے، آپ کو یہ اجازت ہے پانڈوا جانے کی۔ اب فوراً جو ہے اٹھے اور اپنی والدہ سے اجازت لی اور اپنے چھوٹے بھائی کو اپنی جگہ بادشاہ بنایا۔ والدہ نے کہا کہ میں تو اے اشرف تیرے اسی بات کا انتظار کر رہی تھی کہ تو کب مجھے آ کر یہ جملہ کہے گا، ترک سلطنت کرنے کے لیے، سلطنت چھوڑنے کے لیے کب مجھے آ کر یہ بات کہے گا۔ کہا ماں آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ کہا میرے والد نے تیرے نانا نے پہلے کہا تھا کہ بیٹی تیرے یہاں ایک اشرف پیدا ہوگا اور وہ وقت کا اپنے ہوش ہوگا اور ترک سلطنت کر وہ لوگوں کو فیض پہنچائے گا۔ تو ماں نے کہا میں تو کب سے انتظار کر رہی کہ تو کب بولے گا، فوراً اجازت دے، لیکن میرے بیٹے اگر تو ایسے ہی چل جائے گا لوگ سمجھیں گے کہ بھائی بھائی میں جھگڑا ہو گیا ہے، کرسی کے لیے لڑائی ہو گیا ہے، لہذا تم ایک کام کرو اکیلے نہ جاؤ، کئی ہزار فوج کو یعنی سپاہیوں کو ساتھ دیا تاکہ لوگوں کو پتا چلے جھگڑا نہیں ہے، یہ اپنی مرضی سے جا رہے ہیں۔ لہذا آپ نے ماں کا کہنا مانا اور اپنے ساتھ کئی ہزار فوج کو ساتھ یعنی سمنان سے نکلے، اور تو ہزاروں لوگ آپ کے ساتھ تھے فوجی، اور ایک پاؤں میں آپ نے آدھی فوج کو واپس بھیجتے گئے، پھر جیسا جیسا منزل طے ہوتے گئی، آخر کار جو ہے منزل طے کے قریب ہوا، ایک ایسی جگہ آیا کہ آپ کے ساتھ صرف 2 آدمی رہ گئے۔ آپ نے ان دونوں کو بھی کہا کہ آپ جاؤ، انہوں نے کہا نہیں حضور ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ تو آپ فوراً، آپ کی عادت تھی کہ رات بھر آپ عبادت کرتے اور رات کے تھوڑے سے حصے میں آرام کرتے تھے، تھوڑے سے حصے میں آرام کرتے تھے مقدم اشرف، اور پھر میں بڑی تیزی کے ساتھ آپ کی زندگی کے مبارک کے اہم گوشوں پر آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، توجہ سے نیند سستی کاہلی کو ختم کرتے ہوئے چہرے دیکھ رہا ہوں، نام لینے پر مجبور نہ کریں۔ لہذا آپ نے اپنے ان 2 ساتھیوں کو بھی کہا کہ فوراً آپ چلے جاؤ، تو انہوں نے کہا حضور ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ تو آپ ساری رات عبادت کرتے تھے، رات کے تھوڑے سے حصے میں آپ سوتے تھے، تو اب جب ساری رات بندہ جگتا ہے تو پھر رات کے تھوڑے سے حصے میں جب سوتا ہے تو صبح بڑی دیر سے نیند اشار ہوتی ہے۔ آج ہم ایک رات جگتے تو رات دیر ہماری نیند کب کھلتی ہے ہمیں معلوم ہے۔ اب یہ دونوں آپ کے ساتھی جب رات کے تھوڑے حصے میں سوئے، اٹھنے میں دیر کرے، آپ نے ان کو وہیں چھوڑا اور وہاں سے آگے نکل گئی منزل کی طرف، بڑی تیزی سے گئے۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ آپ نے کہا کہ گھوڑا بھی، آپ نے کہا یہ جب گھوڑا ساتھ رکھوں گا تو پھر اس کا بھی خیال کرنا، کھلانے پلانے کا خیال کرنا پڑے گا، لہٰذا آپ نے اس گھوڑے کو بھی ایک فقیر کو دے دیا اور پیدل جو ہے نکلے گئے یہ بنگال کے علاقہ پانڈوا کی طرف۔ راستے میں آپ نے کئی بزرگوں سے ملاقات کی، جس میں حضرت مخدوم جہانگیر جہاں گشت رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام بھی آتا ہے، ان سے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا بیٹا مخدوم اشرف فوراً جلدی جاؤ، جو بزرگ ملتا کہتا کہ جلدی جاؤ۔ آپ حیران ہو گئے کہ ہر بزرگ کہتا جلدی جاؤ اپنے منزل کی طرف، جلدی جاؤ اپنی منزل کی طرف، بار بار خضر علیہ السلام کہتے ہیں اشرف جلدی چلو جلدی چلو جلدی چلو۔ آپ اسی فکر میں تھے کہ شاید تیزی کے ساتھ آپ پانڈوا کی طرف بڑھ لیتے، تو راستے میں ملتا ہے بہار میں منیر شریف، آج بھی اگر آپ منیر، وہاں حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک ہے۔ یوں سمجھے کہ بہار والوں کے لیے وہ اجمیر شریف بڑا عالی شان گنبد، بہت سلسلے فردوسیہ ان سے پھیلا ہے۔ ان کا نام شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ وصال کے قریب تھے، انہوں نے وصیت کی تھی کہ دیکھو میرا انتقال ہو جائے گا، میرا نماز جنازہ ایک سید زادہ پڑھائے گا، نام اس کا اشرف ہوگا، اس کا نسب ایسا ہوگا، اس کا حلیہ ایسا ہوگا، اس کا لباس ایسا ہوگا، اس کی داڑھی مبارک ایسی ہوگی، اور وہ پان بہت کھاتا ہے، اس کی زبان بڑے یعنی اس کی جو ہونٹ اور لال بڑھیں گے پان کھانے کی وجہ سے۔
یہ سارا اولیاء آپ نے اپنے مریدوں کو وصیت کی، اور ادھر آپ کا انتقال ہوا، اور ادھر انتقال ہونا تھا، ادھر مقدم اشرف منیر شریف پہنچے۔ لوگوں نے حلیہ دیکھا، نام پوچھا، نسب پوچھا، مریدین سمجھ کے یہ وہی بزرگ ہے، کہا حضور آپ ہی نماز جنازہ پڑھائے۔ اب آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ اس لیے بزرگان دن راستے میں مجھے کہہ رہے تھے کہ اے اشرف جلدی جاؤ جلدی جاؤ، شاید یہی میرے پیر تھے، میرے آنے میں مجھے دیر ہو گئی ہے اور ان کا وصال ہو گیا ہے۔ آپ کو بڑا افسوس ہوا، لیکن مراقبہ کیا، آواز آئی یہ منزل ابھی آپ کی نہیں ہے۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد مقدم حضرت شرف الدین یحییٰ منیری کی نماز جنازہ پڑھایا۔ نماز جنازہ پڑھانے کے بعد 1 یا 2 دن وہاں پر آپ رہے۔ جب جنازہ ختم ہوا، تدفین ہو گئی، آپ کی تدفین ہونے کے بعد اچانک قبر مبارک سے شرف الدین یحییٰ منیری کا ہاتھ باہر آ گیا۔ ہاں یہ اتنے بڑے بزرگ ہیں بھائی، آپ علم غیب بھی آپ میں کئی نقطے یہاں بیان کر سکتا ہوں کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ یہاں شرف الدین یحییٰ منیری حضرت میرا نماز جنازہ کون پڑھائے گا، نام بھی بول رہے ہیں، حلیہ بھی بتا رہے ہیں، پتہ بھی بتا رہے ہیں، خاندان بھی بتا رہے ہیں۔ پھر اختیار دیکھے، دفن ہونے کے بعد خبر مبارک سے ہاتھ باہر آ گیا۔ سارے مریدین حیران کہ بات کیا ہے، راز کیا، راز کیا ہے۔ اچانک مقدم اشرف سمنانی خبر مبارک کے قریب گئے، آنکھ بند کر مراقبہ کیا، آنکھ کھول کر کہا کہ حضرت نے وصیت کی تھی کہ ان کے قبر کے اندر فلاں فلاں تبرک رکھا جائے، اور آپ نے وہ تبرک رکھا نہیں، آپ نے وہ تبرک رکھا نہیں۔ ہاں مریدوں کو یاد آیا، وہ آپ کی کلام مبارک کی ٹوپی مبارک تھی، انہوں نے فوراً گئے اندر سے لا کر، جیسا ہی وہ ہاتھ میں رکھا ہاتھ اندر چلا گیا۔ یہ منظر، اس میں اختیار بھی بتا دیا گیا خبر والوں کا اختیار کیا ہوتا ہے۔ خالی پتھر مٹی چنا مت سمجھیے، اللہ کے نیک محبوب بندوں کو اللہ بڑا اختیار عطا فرماتا ہے۔ پھر ہوا ایک کلام مبارک کا جو امام مانا جاتا ہے آج بھی اشرفی سلسلے کے جتنے مرید متقید علماء خاندان والے رول اس کو کلام، اس طرح کا ایک کلام مبارک کا مقدم اشرف سمنانی وہاں کے ہزاروں لاکھوں مرید ہیں وہاں اس دور کے، تو مقدم اشرف سمنانی کہتے کہ مجھے مراقبے میں حضرت اجازت دی کہ یہ کلام مبارک میں لے کر جاؤں، یہ مجھے تبرک کے طور پر دے دیا۔ اب بڑے بڑے خلفاء بھی تھے شرف الدین یحییٰ منیری کے، انہوں نے کہا ایسا کیسا کہ آپ تو نوجوان ابھی آئے ہیں، ہاں یہ اور بات ہے پیر نے آپ کو نماز جنازہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، لیکن یہ چیز کلام مبارک ہم نہیں دیں گے۔ تو آخر کار ایک مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ حضرت کی مزار پر وہ رکھ دیا جائے۔ بالکل میں سمجھتا ہوں اگر آپ یہ انٹرنیٹ پر مار کر اس کلام مبارک کو دیکھ سکتے ہیں، ابھی بھی وہ خاندان اشرف میں موجود ہے، لہذا وہ کلام مبارک قبر مبارک پر رکھ دیا جائے، جس سے وہ قبر سے اٹھے گا وہ اس کا بولے محبت سے سبحان اللہ۔ اب وہ خبر مریدوں نے بھی خوش ہوا کہ ٹھیک ہے حضرت کے یعنی شرف الدین یحییٰ منیری کے قبر مبارک پر جو ہے وہ کلام مبارک رکھا گیا۔ ہر مرید آتا اٹھانے کو اس کا اٹھتا نہیں، سارے خلفاء کسی سے نہیں اٹھا، مقدم اشرف ہاتھ لگا لے کلام اٹھ گیا، اور آج بھی وہ کلام مبارک آپ کے خاندان میں موجود ہے۔ پھر وہاں سے آپ نکلے اپنی منزل پانڈوا کی طرف، جب پانڈوا میں پہنچے وہاں آپ کے پیر و مرشد جس کا آپ اور آپ ان کا اور وہ ان کا بے تابعی سے انتظار کر رہے تھے، ان کا نام ہے علاء الحق پانڈوی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ مقدم اشرف سمنانی کے پیر و مرشد ہے علاء الحق پانڈوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پانڈوا علاقے کا نام ہے، علاء الحق ان کا نام ہے۔ یہ مرید ہے علاء الحق پانڈوی رحمۃ اللہ علیہ، مرید ہے حضرت سیدنا سراج الدین عینائے ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور سراج الدین عینائے ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرید و خلیفہ ہے نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ نسب کو دیکھیں، آپ کے جو پیر و مرشد ہے علاء الحق مقدم اشرف سمنانی سید ہے، امام حسین پاک کی اولاد میں سے ہے، اور آپ کے جو پیر و مرشد ہے حضرت سیدنا علاء الحق یہ اولاد میں سے ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یعنی سید نہیں ہے غیر سید ہے، ذرا ذہن میں رہے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے ہے۔ یہاں سے ایک مسئلہ معلوم ہو گیا، اگر پیر سید نہ بھی ہو تو بیٹھ کر سکتے ہیں اگر وہ 4 شرطیں پیر میں پائی جاتی ہے، جو 4 شرطیں اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا کہ ایک سنی ہونا، دوسرا عالم ہونا، تیسرا جو ہے متقی عمل کرنے والے متقی پرہیزگار ہونا، چوتھا جو ہے اس کا شجرہ نسب اپنے پیر سے مولا علی تک درست رہنا۔
یہ 4 شرطیں. ہاں اگر پیر عالم یہ 4 شرطوں کے علاوہ سید بھی ہو تو نور الانور ہے، اس میں کوئی بات نہیں. لیکن آج لوگ ذہن میں لا دیں سید سے مرید ہونا چاہیے. ارے غیر سید ہو لیکن 4 شرطیں تو مرید ہو سکتے. حضرت مخدوم اشرف سمنانی کے جو پیر مرشد ہے علاؤ خانوی، وہ حضرت خالد بن ولید کی اولاد میں سے ہے. اور سراج الدین عینائے ہند، جن کو نظام الدین اولیاء نے ہند کا آئینہ کہا تھا، سوچے کہ کیا ان کا مقابلہ مولانا سراج الدین جو عینائے ہند کا ان کا لقب ملا. یہ کون ہے؟ یہ مخدوم اشرف کے دادا پیر ہے اور سراج الدین عینائے اولاد میں سے تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یقیناً مولا علی کی اولاد میں ایک سے ایک بچے پیدا ہوئے، بڑے بڑے اولیاء آج بھی ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابو بکر کی اولاد میں کوئی نہیں ہوا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ فاروق اعظم کی اولاد میں کوئی ایسے بچے پیدا نہیں ہوئے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ عثمان غنی کی اولاد میں کوئی ایسے بچے پیدا ہیں، آج بھی. لہذا ہم اہل سنت و جماعت ہے. امام احمد رضا نے یہی تو فرمایا تھا کہ اہل سنت کا ہے بیلا پار، اصحاب حضور نجم ہے، ناؤ ہے ایک طرف رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں اہل بیت سے بھی پیار ہے، صحابہ سے بھی پیار ہے. پھر آپ وہاں پر فرسٹ بین آپ کی حاضری ہوئی، 2 سال یا 4 سال آپ وہاں رہے اپنے پیر کی خدمت میں. وہاں سے بہت فیض لیا، تربیت لی، بہت سی باتیں سیکھے سمجھے اور پیر و مرشد کی خدمت میں رہے. لیکن آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو خدمت میں کیونکہ آپ کے پیر کا طریقہ تھا، کوئی آپ کے خانقاہ میں آتا تو کسی کو جھاڑو مارنے پہ لگا دیتے، کسی کو پانی بھرنے میں لگا دیتے، کسی کو لکڑی چننے میں لگا دیتے، کسی کو پکوان میں لگا دیتے. پیر جو بولتے وہ آنکھ بند کر کام کرتے تھے. بھائی مرید وہاں تو میں میرا تیرا یہ کچھ نہیں ہوتا تھا. پیر اگر کوئی کام بول دے تو وہ ان کے لیے عید ہوتی، کیونکہ وہ ان کی تربیت بھی ہوتی. تو وہ کام جب کرتے تھے پیر کے کہنے پر تو ان کے جسم میں نورانی بھرتے جاتے تھے. کبھی آپ غور کریں گے اس عقیدے سے تو دیکھو نا پیر کو کہ پیر پیرا کام بتا رہا ہے جس کے جیسی سا. لیکن مخدوم اشرف سمنانی کو پیر و مرشد نے کوئی کام نہیں بتایا. کام کہ اشرف میں آپ کو کام نہیں بتاؤں گا. کہا حضور کیوں؟ ایک تو آل رسول ہو اور دوسرا پہلے سے تمہارا سینہ پکا ہوا، یعنی حسد نہیں، غیبت نہیں، چغلی نہیں. لہذا لیکن آپ نے کہا نہیں حضور جب سب کر رہے ہیں مجھے بھی اجازت دے. آخر اپنی مرضی سے وہ پانی بھر کر لاتے اور خانقاہ کا صحن دعا کرتے خانقاہ کا صحن مخدوم اشرف سمنانی دعا کرتے تھے. سمجھے پیر کے خانقاہ کو، پیر کی خدمت کو. اس کے ان کے خدمت سے جو ہے اپنے اندر کی گندگی اکڑ وغیرہ ختم ہوتی ہے. اگر اس بات کو سمجھ میں آ گیا مرید تو مرید بنو، سالک بنو، رسمی مرید نہ بنو. رسمی مرید بن رہے آج کل بس فاتحہ میں نظر آتا، اس کے بعد نظر نہیں آنا. مخدوم اشرف سمنانی 2 سال پہلے بار میں 2 یا 4 سال یا 6 سال رہے، خدمت میں خدمت کرتے رہے. وہاں سے آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو اجازت دی کہ آپ کے پیر کی اجازت پر آپ نے پہلی بار میں پوری دنیا کا دورہ کر غور کریے. آپ نے 2 مرتبہ آپ نے 1 مرتبہ پوری دنیا کا دورہ کیا اور 1 مرتبہ پھر آپ حج کر بغداد، عراق، ملک شام کر آئے. پہلی مرتبہ جب گئے آپ سے کوئی ملک دنیا کا چھوٹا نہیں. سوچیے کیسا سفر آپ نے کیا ہوگا. اچھا یہ ایک سفر ہوتا ہے ہمارا بھی. ہمارا سفر کیسا ہوتا ہے؟ یا تو ہم تجارت کے لیے یا کام کے لیے سفر کرتے ہیں، یا ہمارا سفر کبھی کوئی اہم مسئلہ ہوتا ہے، خاندانی مسئلہ ہے، نکاح کا مسئلہ ہوتا ہے، سفر کرتے ہیں. یا ہم یوں ہی سیر و تفریح کے لیے سفر کرتے ہیں، گھومنے پھرنے کے لیے سفر کرتے ہیں. یہ مخدوم اشرف سمنانی اولیاء کاملین ان کا سفر نہ تجارت کے لیے ہوتا تھا، نہ جو ہے کسی خاص کام کے لیے ہوتا تھا، نہ ہی جو ہے شہر تفریح کے لیے ہوا کرتا تھا. ان کا صرف اور صرف اللہ تعالی کی رضا اور دین کی خدمت کے لیے ہوا کرتا تھا. جب آپ سفر کریں ملک ایران، عراق، ملک عرب کے سارے ممالک، یورپ کے سارے ممالک دورہ کر آئے تو ہر جگہ جہاں آپ جاتے وہاں آپ کے قوم مچ جاتی اور آپ کو دیکھ کر کئی غیر مسلموں نے کلمہ پڑھ کر اسلام کو قبول فرمایا. یہ تو غیر ملکوں کے، انڈیا کے ہر چپے میں آپ گئے. دکن، حیدرآباد دکن تک آپ تشریف لے کر آئے. گلبرگہ میں بندہ نواز سے آپ کی ملاقات ہے مخدوم اشرف سمنانی کی، اور فرماتے کہ گلبرگہ مجھے اتنی بھی پسند ہے. ایک تو وہاں بندہ نواز ہے، بندہ نواز کی ظاہری زندگی میں مخدوم اشرف سمنانی کی ملاقات ہوئی. اور فرمایا دوسرا یہ کہ اللہ نے مجھے غوث کا جو مقام عطا فرمایا ہے وہ گلبرگہ میں عطا فرمایا.
مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لہذا اس طرح آپ نے پورے دنیا کا سفر کیا جس میں آپ نے ملک شام میں رمضان مبارک گزارا. وہاں تراویح کی نماز میں آپ یعنی ایک رات میں پورا قرآن پڑھاتے اور کسی کو تھکان تک محسوس نہیں ہوتی. اور آپ وہاں پر کئی واقعات ہوئے. ایک عورت مردہ بچے کو لائی, اللہ کا حکم سے آپ نے کہا حکم بسم اللہ, بچہ زندہ ہو گیا. ملک شام میں, شام کی جامع مسجد کا یہ واقعہ ہے. کرامات بھی ہوتی اور سارے ملکوں میں گھومتے گھومتے پھر دوسری مرتبہ اپنے پیر کے خانقاہ میں پہنچ, وہی غلام اور وہی خادم کی طرح. اتنا پاور آ گیا, اتنی روحانیت آ گئی. لیکن کتنے بھی اونچے مقام پر آؤ, مرید اپنے پیر کے سامنے اپنے آپ کو غلام ہی سمجھتا ہے, اپنے آپ کو ان کا بچہ ہی سمجھتا ہے. ارے بھائی پوری دنیا پھر کر ہمیں پیر کی کیا ضرورت ہے, ایسا خیال نہیں آیا. لہٰذا جب دوسری مرتبہ پیر و مرشد کی خدمت میں آئے اور وہاں پر رہنے لگے, کچھ دن 4 سال پھر گزارے. اور ایک وقت کا واقعہ کہ آپ اپنے پیر کمر مبارک ہے, جب پیر و مرشد کے مرید نے آ کر کہا کہ حضور آپ کو یاد کر رہے ہیں, یعنی پیر آپ کو بلا رہے ہیں, خانقاہ کے کمرے میں آ کر کہا پیر یاد کر رہے ہیں. تو جب پیر کے پاس جاتے تو ایسا منہ اتروا اور کپڑے پھٹے پرانے ایسا نہیں ہوتا تھا, اپنے آپ کو تیار کرتے تھے. یہ بھی بزرگوں کی ایک الگ ہے, ایک دم تیار بالکل صاف ستھرے کپڑے پہن کر. تو آپ کپڑے پہن رہے, فوراً پیر و مرشد نے مجھے یاد کیا, مخدوم اشرف سمنانی کپڑے پہن رہے اور کمر پر باندھ رہے تھے. پیر آ گئے کمرے میں, کہا اشرف کیا کر رہے ہو؟ کہا حضور کمر باندھ رہا ہوں, کمر بند باندھ رہا ہوں. کہا مضبوطی سے باندھو, مضبوطی سے باندھو. لہذا کہا حضور آپ کا حکم ہے. آپ نے مضبوطی سے باندھا, مطلب اشارہ دے دیا کہ آپ نکاح نہیں کرنا, شادی نہیں کرنا. اب یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ بھئی شادی تو نکاح کرنا حضور کی سنت بھی ہے, نکاح کرنا ایمان بھی ہے. لہذا یہ اچانک جو ہے مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح نہیں کیا تو یہ سنت کے خلاف نہیں ہوگا. تو ایک بات یاد رکھے, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہر ولی, حضور کی امت کا ہر ولی کسی نہ کسی کے نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے. جو سمجھے کوئی صفت موسوی کسی کو عطا ہوتی ہے, صفت ابراہیمی عطا ہوتی ہے, صفت اسماعیلی عطا ہوتی ہے. حضرت مخدوم اشرف سمنانی صفت عیسیٰ علیہ السلام کی صفت آپ کو عطا ہوتا ہے. اس لیے آپ مخدوم اشرف سمنانی کے واقعات دیکھیں, کوڑیوں کو آپ ٹھیک کر دیتے تھے, ہندوں کو ٹھیک کر دیتے تھے, مردوں کو زندہ کر دیتے, جیسا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے. اور عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی, عیسیٰ علیہ السلام نے نکاح نہیں کیا. تو یہ صفت مخدوم اشرف سمنانی کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا. خیر یہ بھی ایک بات ہے تو میں نے آپ کو سمجھانا چاہا. حضرت مخدوم اشرف سمنانی جب دوسری مرتبہ اپنے پیر کی خدمت رہے, پیر و مرشد نے بلا کر کہا کہ اشرف, ہر خانقاہ کا طریقہ ہے اپنے خاص مرید کی تربیت کرنے کے بعد ایک لقب اس کو دیا جاتا ہے. اور تمہارے لیے میں نے بڑے غور و فکر کیا, بہت غور و فکر کیا کہ تمہارے لیے میں کیا لقب دوں, تمہیں کیا ایک ٹائٹل دوں. اور بہت غور و فکر کرنے کے بعد غیبی اشارہ مجھے ملا ہے تمہیں جہانگیر کا لقب دوں. جہانگیر کہتے ہیں وہ پوری دنیا کا سفر کرنے والا, یعنی جہانگیر کا لقب. یہ پیر کی زبان سے آواز نکلی کہ اشرف آپ سے آج کا لقب جہانگیر ہے. جہاں کمرے میں پیر و مرشد بیٹھے ہوئے تھے اور آپ مخدوم اشرف سمنانی بیٹھے ہوئے تھے, یہ جملہ کہنا تھا. در و دیوار سے, یعنی دیواروں سے, پردوں سے, چھت سے, سب سے آواز آنے لگی جہانگیر 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 جہانگیر. یہ آپ کا لقب ہے. ایک درویش نے آ کر, خالی بھی کچھ ہوتے ہیں, درویش آیا آ کر کہنے لگا مخدوم اشرف تم جہانگیر کیسے بنے؟ بحث کرنے لگا جہانگیر کیسے بنے؟ آپ عاجزی, کیونکہ ولی بڑا عاجزی ان کے اندر ہوتی ہے, زمین کی طرح عاجزی اختیار کرتے ہوئے کہا یہ لقب مجھے میرے پیر نے دیا. بات بھی غلط نہیں تھی نا, جہانگیر تو پوری دنیا کا سفر کرنے والا, آپ نے 2 مرتبہ پورا سفر کیا. پردہ فرمانے کے 4 سال یا 5 سال جہاں آپ کا مزار مبارک ہے وہاں رہے آپ, باقی کا زیادہ وقت آپ کا سفر میں گیا ہے. 100 سال آپ کی عمر گزری.
ایگزیکٹ 100 سال کی عمر میں آپ پردہ فرمائیں. تو 100 سال آپ کی عمر گزری ہے. پردہ جہاں مزار مبارک کھچوچا میں یو پی میں موجود ہے, وہاں جو آپ گزارے 3 یا 4 سال وقت گزارا, ورنہ زیادہ وقت کا سیر و تفریح میں گیا ہے. سیر و تفریح سے مراد میں نے وہ تبلیغ کی سفر تھا, وہ دین کی خدمت کا سفر تھا, جہاں لاکھوں لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام کو قبول فرمایا ہے. لہذا ایک درویش آ کر کہا آپ جہانگیر کیسے بنے؟ آپ نے فرمایا مجھے میرے پیر نے یہ مقام عطا فرمایا. پھر بھی وہ بحث کرنے لگا نہیں آپ جہانگیر کیسے بن گئے, یہ لقب آپ کو کیسے مل گیا؟ آپ اس کو 3 بار جواب دیا. مجھے یہ جواب میرے پیر نے دیا کیونکہ صفت جلالی بھی آپ کے مزاج میں تھی. لہذا جب وہ زیادہ بحث کرنے لگا کہ آپ جہانگیر کیسے, آپ جہانگیر کیسے, آپ نے جلال سے زبان سے آواز نکال کر کہا اے درویش میں جہانگیر بھی ہوں اور جانگیر بھی ہوں. جہانگیر بھی ہو اور جان گیر بھی ہو, یہ کہنا تھا, وہ نیچے گر کر مر گیا. یہ جسے کہ فتول غیب میں سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو اس کی زبان پر اللہ کن کی طاقت عطا فرماتا ہے. غوث اعظم نے فتول غیب میں لکھا ہے کن کی طاقت, یعنی جیسے کن فیکون. اللہ کہتا ہے میں جو چیز کا ارادہ کرتا ہوں تو کہتا ہوں کن ہو جا, فیکون وہ چیز ہو جاتی ہے. یہ طاقت اللہ اپنے ولیوں کو عطا فرماتا ہے. یہ غوث اعظم فرما رہے ہیں کہ آپ نے زبان سے نکالا کہ میں جہانگیر بھی ہوں اور جانگیر بھی ہوں, اسی وقت وہ درویش کا انتقال ہو گیا. الغرض آپ جو ہے دوسری مرتبہ پیر و مرشد کی خدمت میں, پیر و مرشد نے کہا کہ اشرف تمہارا مقام, کیونکہ ایک میں میں 2 تلوار نہیں رہ سکتے, آپ ساری زندگی وہیں خدمت کرنا چاہتے تھے, وہیں آپ رہنا چاہتے تھے. کہا نہیں, تمہارا مقام ابھی موجودہ جو علاقے کا نام ہے کھچوچا شریف یو پی میں آتا ہے, اور اس کو اس دور میں فیض آباد کہا جاتا تھا, یا مظفر آباد یا ظفر آباد, کچھ ظفر آباد اس کو کہا جاتا تھا, یا محمد آباد کہا جاتا تھا. وہاں آپ کا مقام ہے. آپ اپنے پیر کی اجازت دے کر, اور پیر و مرشد بتاتے کہ چاروں طرف پانی رہے گا, بیچ میں ایک چھوٹا سا آئلینڈ کی طرح رہے گا, وہاں تمہارا مزار بنے گا. آپ سمجھ گئے پیر نے, یعنی جگہ تک بتا دی کہ تمہارا مزار کہاں رہے گا. نام علاقے کا نام بھی بتایا, جگہ بتائی. آپ پھر وہاں سے نکلے, آپ جونپور گئے, دہلی گئے, آپ اجمیر شریف گئے, وہاں سے گلبرگہ آئے. وہاں گلبرگہ میں وحادت الوجود اور شہادت الوجود پر خواجہ بندہ نواز سے بات ہوئی, اور اس بات میں پھر بہت علمی بات ہوتی تھی. خواجہ بندہ نواز کی اور مخدوم اشرف سمنانی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر گھومتے گھومتے جو ہے اب جونپور میں گئے. جونپور بھی کئی واقعات ہیں, میں اس واقعات کی طرف میں نے کہا نا کچھ آج اہم بات کے سامنے رکھنا ہے. کئی کرامات کو میں چھوڑ رہا ہوں, میرا موضوع آج کرامات مخدوم اشرف سمنانی نہیں ہے. بس آپ جہاں آپ کا مزار مبارک ہے اس علاقے میں آپ پہنچ کے دیکھا کہ چاروں طرف پانی ہے, بیچ میں ایک آئلینڈ کی طرح چھوٹا سا ٹکڑا ہے. آپ نے کہا کہ یہ گئے, کہا کہ یہ ہمارا علاقہ بنے گا, یعنی یہاں ہماری قبر مبارک بنے گی. لیکن وہ جو علاقہ تھا اس وقت بڑے جادوگروں اس کو قبضہ کیا ہوا تھا, جوگیوں نے, اور پورا وہ علاقہ اس کا وہ پورا شہر ان سے بڑا ڈرتا تھا. تو وہاں حضرت پہلی بار گئے اور پہلے ہی دن وہاں کے لوگوں نے آپ کے چہرے کو دیکھ کر مریدی میں داخل ہوئے. یعنی ایک دن ہوا تھا مرید بن کر, کتنے دن؟ ایک دن ہوا تھا مرید بن کر, اور وہ اسی علاقے کا تھا. تو حضرت نے فرمایا کہ جاؤ وہ جادوگر, اس ایک دن کے مرید کو کہہ رہے ہیں مخدوم اشرف سمنانی کہ جاؤ جا کر ان جادوگروں کو رہو, یہ جگہ خالی کرے, یہاں مخدوم اشرف کا خبر بنے گا, مزار بنے گا, مزار مبارک بنے گا. وہ ایک دن ہوا تھا. اس نے کہا حضور یہ محلے میں میرا پیدائش ہوا ہے, میں بڑا ہوا ہوں, یہ بڑے خطرناک جادوگر ہے, کوئی محلے کا آدمی ان کے نام پہ نہیں جانتا, میں کہاں جاؤں؟ آپ نے فرمایا ڈر نہیں, یہ میرا آسا لے لے. آپ نے آسا دیا, وہ مخدوم اشرف کا آسا لے کر گیا. او جگیو باہر نکلو, فوراً یہ اعلان خالی کرو, یہ میرے پیر کا حکم ہے, میرے پیر کا حکم ہے. اس نے کہا کل تک ہمارے کو دیکھ کر نیچے منڈی ڈال کر بھاگتا تھا, ہمارے سامنے آواز تو دور کی بات ہے دیکھتا نہیں تھا, ہم اتنے خطرناک جادوگر ہیں, آج آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کر رہا ہے. دیوانے کو سارا جہاں دیکھتا ہے, دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھتا ہے. اس کو کیا بتایا کہ نیچے کون ہے, کہ دل ابد سا پتا سا اڑا جاتا ہے. اللہ فرماتے دل ابد سا پتا سا اڑا جاتا ہے, اللہ ہلکا ہی صحیح بھاری ہے بھروسہ تیرا.
لہذا نسبت جو ہے نا بڑی کام کی چیز ہے، وہ ادنا کو اعلیٰ بنا دیتی ہے، کمزور کو طاقتور بنا دیتی ہے۔ آپ سوچئے کہ ساری زندگی جو جادوگروں کو دیکھتا نہیں ڈرتا تھا، وہ آج آواز نکال کر باہر آ، انہوں نے کہا تیرے پیر کو تو ہم بعد میں دیکھیں، ہم تجھے دیکھیں گے پہلے، تو ہمیں لڑکار رہا ہے۔ انہوں نے بیٹھ کر ایسی جادو کی کہ آگ کے فوارے تیزی کے ساتھ اس کے ساتھ بڑھے، لیکن ہاتھ میں عصا تھا، کھڑا تھا عصا لے کر پیر کا، اور ایک دن کا مرید تھا، ایک دن کا مرید تھا، یقین بڑا مضبوط ہو گیا تھا نا، ایک دن قریب آگ جاتی بجھ جاتی، کوئی اثر نہیں، حیران ہو گئے۔ پھر انہوں نے غیب سے سانپ کے لشکر بھیجے، وہ جادو سے وہ آئے، قریب اڑتے، لیکن اس کے قریب آتے ختم، غائب ہو جاتے پورا۔ وہ حیران ہو گئے، انہوں نے کئی کرتب بازی کی، آگ بھیجا، سانپ بھیجے، جہاں تک کہ شیر بھیجے، کوئی چیز قریب آتی اور بند چلے جاتی، غائب ہو جاتی، یعنی ختم ہو جاتی۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ کمال اس کا نہیں، اس کے پیر کا ہے، اس کا کمال اس کے پیر کا ہے۔ فوراً انہوں نے کہا کہ اے شخص، ہم یہ ایلینڈ میں خالی کریں گے، لیکن جس کو تجھے جو پاور دیا ہے نا اس سے ملا دے، اسے ایک بار ہمیں دیکھ تو لینے دے۔ جو ہمارے سامنے آگ تک اٹھا کر نہیں دکھتا تھا، وہ ہمارے سامنے پہاڑ سے زیادہ مضبوط کھڑا ہے، اور ہمارا کوئی اثر اس پر نہیں ہو رہا ہے، تو یقیناً یہ کمال اس کا ہے جو تیرے پیچھے کھڑا ہوا ہے، لہذا ہمیں اس کی خدمت میں لے کر چل۔ سارے جادوگر، 700 کے قریب وہ لوگ تھے، ایک تو نہیں تھے، 700 یا 800 کے قریب تھے، سارے جادوگر مخدوم شمس سمنانی کے قدموں میں آئے، چہرے کو دیکھا، چہرے کو دیکھا، دیکھ کر کہا حضور جگہ تو ہم نے خالی کر دیا ہے، ایک اور احسان فرمائے، کہا ہاتھ بڑھائیے، کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ خیر چاہے تو کاہی پلٹ دے دنیا کی، چاہے تو کاہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، تو آقا کا عالم کیا ہوگا۔ لہذا مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر وہ اس ایلینڈ پر رہے، میں نے کہا نا وہ جہاں موجود آپ کا مزار مبارک ہے، اور وہاں آپ ظاہری زندگی کے 4 یا 5 سال گزارے، زیادہ عرصہ میں نے آپ کو بتا دیا، سفر میں گیا۔ جب دوسری مرتبہ بغداد عراق وہاں گئے تھے، کیونکہ شادی آپ نے کی تھی، پھر آپ نے اپنے مرشد سے کہا تھا حضور پھر میرے خاندان کا آگے بڑھنے کا ذریعہ کیا بنے گا، کہا اللہ نے وہ بھی انتظام کر دیا۔ تو آپ بغداد گئے تھے، بغداد میں آپ کے خالہ زاد بہن کے بیٹے سید عبدالرزاق ان کا نام تھا، نور العین ان کا لقب ہے۔ سید عبدالرزاق جو آپ کے بھانجے ہیں، یعنی خالہ زاد بہن کے بیٹے ہیں، ان کو آپ وہاں کچھ دن رہے بغداد میں، تو وہ بڑی خدمت کرتے رہے، اور ان کے جو والد تھے سید عبدالرزاق جن کو نور العین کہا جاتا ہے، ان کے جو والد تھے ان کا نام تھا سید عبدالغفور گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید عبدالغفور گیلانی۔ اور اوپر جا کر یہ غوث اعظم کے سیکنڈ منجلے بیٹے حضرت سیدنا تاج الدین عبدالرزاق گیلانی کی اولاد میں سے ہے۔ غوث اعظم کو 40 بیٹے تھے، 4 بیویاں تھے، 40 بیٹے، 30 بیٹے 20 بیٹیاں آپ کو تھے۔ غوث پاک کو کتنے؟ 4 بیویاں 20 بیٹیاں اور 30 بیٹے۔ بڑے بیٹے کا نام، سب سے بڑے بیٹے کا نام عبدالوہاب گیلانی ہے، غوث پاک کے، جن کا مزار راجستھان میں ہے، راجستھان میں ہے بڑے بیٹے کا نام، اور منجلے بیٹے کا نام ہے سید تاج الدین عبدالرزاق، غوث پاک کے سیکنڈ بیٹے کا۔ ان کی اولاد میں سے تھے آپ کے بھانجے، اس لیے نور العین سے آج ان کی شادی ہوئی، اور ان کی اولاد، انہی کی اولاد میں ہاشمی میاں، مدنی میاں، یہ سلسلہ اشرفیہ کا خاندان چل رہا ہے۔ لہذا مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے مختصر یہاں تک بایوگرافی بتائی، پھر وہاں آپ اپنے بھانجے کو ساتھ لائے۔ انتقال سے 3 اور 4 دن پہلے آپ ایک خبر تیار کرنے لگے، اور خبر کو تیار کیا اور کہا اپنے بھانجے سے، اپنے جانشین سے یا سارے مریدین متقدین سے کہ مجھے جو ہے اس کے اندر رہنے دو، یعنی خبر مبارک کے اندر آپ وہاں ٹھہرے رہے، خبر مبارک کے اندر، خبر مبارک کے اندر آپ وہاں ٹھہرے رہے۔ 3 دن وہاں ٹھہر کر آپ نے فارسی میں ایک کتاب لکھی، انتقال سے 3 دن پہلے کی بات ہے، دنیا سے جانے سے 3 دن، اور ایک کتاب آپ نے فارسی میں لکھی اپنے مریدوں کی، یوں سمجھے کہ اپنے مرید اور متقید اور اپنے سلسلے میں آنے والے قیامت تک لوگوں کی نصیحت کے لیے۔ اور وہ کتاب کتنے اہم ہوگی جو انتقال سے پہلے قبر میں بیٹھ کر لکھی گئی،
اور مخدوم اشرف سمنانی جو غوث کے لقب پر ہے، میں کرامات چھوڑ رہا ہوں، کئی کرامات ہیں کہ کئی کرامات، اور کئی کو جنہوں نے کلمہ پڑھایا ہے۔ ایک واقعہ میں اکثر سناتا ہوں، سمندر کے نیچے جہاں اشرف نگر ہو، جہاں سمندر کے نیچے جنات جن کے غلام ہو، وہ مخدوم اشرف سمنانی کے کون سمجھ سکتا ہے؟ جن کے پیدائش سے پہلے خواجہ غریب نواز بشارت دیتے ہوئے کہتے ہیں، قطب الدین میرے سلسلے چشت میں ایک وقت آئے گا، ایک ایسے ولی کو اللہ بھیجے گا، نام اشرف ہوگا، اور وہ اپنے دور یعنی غریب نواز کے دور کو یاد دلا دے گا۔ یہ پہلے سے اپنے غریب نواز اپنے یعنی سلسلے کے بزرگوں نے ان کی آمد کی گواہی دی، تو ان کا مقام ہے۔ تو اب سوچئے انتقال سے پہلے 3 دن پہلے یا 5 دن پہلے آپ نے خبر میں بیٹھ کر رسالہ لکھا، میں وہ آپ کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ اس لیے جو دور فتنوں کا دور چل رہا ہے نا، اس فتنے کے دور میں خبر والوں کے عقیدے کو پکڑ کر رہا ہوں۔ اب یہاں میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ حضرت مقررہ وضائی غدا کی نماز اشراق کے بعد مکان تشریف لے گئے، ایک شخص کو دروازے پر متعین کیا، خبردار کیا کسی نامحرم کو اندر آنے نہ دینا۔ تھوڑی دیر کے بعد اخیار اور ابرار آئے، ابدال اور اوتاد آئے، احباب و اصحاب خاص جمع ہوئے۔ شیخ نجم الدین پہلے ہی سے موجود تھے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب تک تمہارے درمیان رکھا میں رہا، اب مجھ کو واپس کا حکم ہے، اس کی تعمیل کروں گا۔ کوئی شخص میرے جانے سے غمگین نہ ہو، میں ہمیشہ تمہارے احوال کا نگران ہوگا اور ہمیشہ مجھ کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ سبحان اللہ بولتے ہیں، میں ہمیشہ اپنے ساتھ پاؤ گے۔ اپنا سجادہ نور العین کو تحفظ کیا اور فاتحہ پڑھی، اس کے بعد چند ورق سادے کاغذ لے کر خبر میں اتر گئے اور ایک رات دن اسی جگہ رہے، ایک رات اور دن اسی جگہ رہے۔ وہاں سے ایک نصیحت نامہ لکھ کر لائے مریدوں کے لیے، ایک نصیحت نامہ۔ اب یہاں یہ نصیحت نامہ سننا ہے، آپ سنیں مزہ آ جائے گا، ایمان بڑا مسعود ہو جائے گا۔ نصیحت نامہ لکھ کر لائے جس میں بعد حمد و نعت کی تحریر تھا، نیند ختم کرے، بے چینی ختم کرے، سستی ختم کرے، چہرے کھولے، کھول کر میری بات سنے، مخدوم اشرف سمنانی کا پیغام ہے۔ لہذا بعد حمد و نعت کی تحریر تھا کہ میرے برادران احباب، یعنی اپنے سلسلے کی تمام مرید معتقد اور قیامت تک کے آنے والوں کے لیے نصیحت کر رہے، میرے برادران اور احباب، اصحاب کو معلوم ہو کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں اور اسلام کے تمام احکام کا پابند ہوں، اسلام کے تمام احکام کا پابند ہوں، اور میرا عقیدہ ہے، کیا ہے بات دیکھیں، کہا میرا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سب صحابہ مسلمین تابعین سے افضل تھے، تمام صحابہ تابعین سے افضل تھے، اور تمام اصحاب ہیں، تمام صحابہ میں سب سے افضل ابو بکر ہے، سب سے افضل ابو بکر ہے، ان کے بعد عمر ہے، ان کے بعد عثمان ہے، ان کے بعد مولا علی ہے۔ یہ دیکھیں لطائف اشرفیہ میں آپ نے وہ سوچئے انتقال سے ایک دن پہلے خبر میں رہ کر لکھنا، کتنی مطلب ساری زندگی سچائی کا ایک نمونہ ہے، لیکن پھر بھی خبر کی بیٹھ کر لکھ کر کتنی اہمیت کی بات ہے، کتنی اہم بات آپ نے سمجھائی ہے، کتنی خاص بات آپ نے عقیدہ بتایا ہے کہ میرا عقیدہ ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سب اصحاب مسلمین تابعین سے افضل تھے، اور تمام اصحاب میں افضل ابو بکر ہے، ان کے بعد عمر ہے، ان کے بعد عثمان ہے، ان کے بعد علی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین ہے۔ اور پھر آگے فرمایا، بات بھی ختم نہیں، آگے فرمایا کہ میرے فرزندوں اور میرے متقدموں کو معلوم ہو میرا یہی عقیدہ تھا، میرا یہی عقیدہ تھا اور یہی اب تک ہے، رہے گا، یہی ہے، یہی رہے گا۔ جس شخص کا یہ عقیدہ نہ ہو، اب آگے بات، جس شخص کا یہ عقیدہ نہ ہو وہ گمراہ ہے، زندیق ہے، میں اس سے بیزار ہوں، خدا اس سے راضی نہیں ہے۔ دمادم مست قلندر
یہ حضرت اعلیٰ حضرت نہیں سکھا. کیوں چڑھ رہے بھائی آپ؟ بزرگوں کے عقیدے پہ چلو نا. یا خود آپ فتوا لگانا ہے تو مقدم اشرف پر لگا کر لگانے ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ اشرفی میں آپ کے سامنے ڈائریکٹ کتاب سے یہ عقیدہ پر لگا ہوں حضرت مقدم اشرف شبنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. لہذا یہاں آپ اس کے کچھ دیر بعد آپ دنیا سے تشریف لیجیے. کتاب لکھنے کے بعد آپ کی 100 سال کی زندگی پھر آپ کو دنیا سے تشریف لے جانا. اور یہ بھی آپ کا فرمان ہمیں ملتا ہے جو بھی میرے مزار پر آ کر دعا مانگے گا وسیلہ لے کر میرا, اللہ تعالیٰ اس کی ضرور دعا کو قبول فرمائے گا. اور آج بھی جو ہے یہ معاملات چلتے ہیں. لیکن میں ایک بات بتا کر انشاءاللہ ہم شاید سنت کے کھڑیں گے, لیکن یہ بات تھوڑی سی اہم بات ہے, یعنی ضروری بات ہے. یہ لطافِ شرفیہ پہ توحید کے بارے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں. توحید سمجھتے ہیں نا کس کو کہتے ہیں؟ توحید, اللہ کو ایک جاننا اور اللہ کی عبادت کرنا. یعنی اللہ کی طرح کسی کو نہیں سمجھنا اور اللہ کے برابر کسی کو, یہ دو چیزیں توحید ہے. اس کی تفصیل کیا ہے آگے. لیکن بزرگان دین جو ہے نا, جس کو ہم بولتے ہیں تو نے پی کتابوں سے میں نے پی نگاہوں سے, فرق ہے بہت آتا تیرے میرے پینے میں. ذرا خلفاء اس بات پر توجہ دے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں. توحید جو ہے, توحید کا معنی یہی ہے کہ اللہ جو ہے وہ ایک ہے اور اس کے برابر کوئی نہیں ہے, یعنی وہ خود سے ہے, واجب الوجود ہے, اس کی ذات اور اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے. یہ ساری باتیں توحید کے بارے میں. دیکھیں توحید میں بندہ جتنا مضبوط رہے گا اتنا اس کا ایمان مضبوط ہوگا, اتنا اس کا عقیدہ مضبوط ہوگا. یعنی توحید میں جتنی مضبوطی آپ کے اندر آتے جائے گی, آپ کے جسم میں, آپ کے روح میں. نبی نہیں سن رہے, اٹھو کرسی پہ بیٹھو, اٹھو ادھر آ جاؤ, کرسی پہ آؤ. میں بھی ہوں جگہ تمہارے سنگت برابر, تمہارے سنگت ہی چھو جگہ. میں بھی فجر میں اٹھاؤں. یہ بات سنو, خاص طور میں بول رہا ہوں کہ آپ سنو. توحید جو ہے سارے مرید بھی دیکھیں, توحید جس کے اندر آپ کے سینے میں جتنا مضبوط آئے گا اندر, انشاءاللہ آپ کو اتنا عقیدہ مضبوط ہوگا اور روحانیت مضبوط ہوگی. یہ میں لطائف اشرفی سے بتاؤں گا. پہلے توحید کا آپ سمجھیں. توحید کہتے ہیں اللہ کو ایک ماننا اور اللہ کے برابر کسی کو, نہ اللہ کی طرح کسی کو سمجھنا ہے, نہ اللہ کے برابر کسی کو سمجھنا ہے. لیکن حضرت مقدم اشرف شبنانی سے پوچھا گیا حضور توحید کے بارے میں آپ کچھ بیان کریں. اللہ والوں کی بات ہی نرالی ہوتی ہے. کسی بھی ٹاپک پر بولتے ہیں تو اس کے ظاہر کو بھی سمجھاتے ہیں, اس کے باطن کو بھی سمجھاتے ہیں. عالم ظاہری علم کو سمجھا سکتا ہے, ولی ظاہر کو بھی سمجھاتا ہے, باطن کو بھی سمجھاتا ہے. ہر علم کا, بلکہ حدیث میں ہے قرآن کی ہر آیت کا ایک ظاہری مطلب ہے, ایک باطنی مطلب. جیسا کہ سورہ بقرہ میں گئی کا واقعہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک مالدار آدمی کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا. تو وہ لوگ آئے کہنے لگے اس کے مالدار بیٹے کو قتل کون کیا ہوگا, آپ بتائیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ جا کر ایک گئی ذبح کرو. انہوں نے کہا گئی کیسے کلر کی ہونا چاہیے, الگ الگ بڑا واقعہ ہے. وہ گئی کو ذبح کیا, گئی کو ذبح کر کر اس کے چمڑے سے, اس کے ہاتھ سے اس مردے کو مارا. وہ مردہ اٹھ گیا, اٹھ کر گواہی دیا کہ میرے چاچا کے بچوں نے مجھے قتل کیا. یہ سارا واقعہ سورہ بقرہ میں. اسی واقعہ کے تحت اس قرآن کا نام, اس قرآن کے سورے کا نام سورہ بقرہ پڑا. اب یہ واقعہ تو ظاہری طور پر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے, بزرگان نے اس کا باطنی معنی نکالا. ظاہر اور باطن کو سمجھانے کے لیے ایک بات بتا رہا ہوں. باطنی معنی یہ نکالتے ہیں کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے دور میں وہ مالدار آدمی کا بیٹے کو قتل کیا گیا, تو مطلب کیا ہے, یہ تو ظاہری معنی ہے, یعنی ظاہری مطلب یہ واقعہ ہوا ہے. اس کا باطنی مطلب یہ ہے, اللہ کہتا ہے کہ جو نور اور انوار کا مال ہے, دولت ہے, وہ تمہاری روح کو میں دوں گا. کب؟ جب تم اپنے نفس کو قتل کرو گے, اپنے خواہشات کو قتل کرو گے. اور وہ روح اور انوار, کیونکہ مالدار کا بیٹا قتل ہوا نا, تو بیٹے کو قتل کرو, یعنی نفس کو قتل کرو, تو کیونکہ باپ کی دولت بیٹے کو ملے گی, روح کی دولت دل کو ملتی ہے. تو جب روح پر تجلیات اللہ کی طرف سے نور برسنے ہو لگتا ہے تو روح دل کو منور کرتا ہے اور دل پورے جسم کو منور کرتا ہے. ذرا اس بات کو تھوڑا باہری میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. یوں سمجھیے کہ یہ ہاتھ, یہ آنکھیں, یہ کان, یہ ٹوٹیاں ہے, ٹوٹی, اور دل جو ہے وہ ہوش ہے.
سمجھیے مثال اس سے میں اس سے نیچے اتر کر میں آپ کو سمجھانے چاہتا ہوں، آپ سمجھ جائیے کہ حوض میں پانی صاف ستھرا ہو تو ٹوٹیوں سے بھی پانی، حوض میں پاک پانی ہو تو ٹوٹیوں سے بھی پانی صاف آتا ہے۔ تو دل کے اندر انوار الہی ہو، نور الہی کی دولت ہو، جو روح کے ذریعے تمہارے دل کو عطا کی گئی ہو، اگر یہ دولت دل منور ہو جائے تو اس کے ہاتھ اس کے پیر سے وہی کام کرے گا جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ دیکھو میاں کوئی لوگ آٹو میں بیٹھ کے بالکل آ گئے، ان کو سمجھاؤ کون ہے سراج کہاں ہے؟ آٹو میں پورے کے پورے لوگ بیٹھ کر آئے، ان لوگوں کو باہر بچوں کو سمجھاؤ 10 بار درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو ایک ظاہری معنی ہے، باطنی بزرگان لیکن اپنی طرف سے سمجھاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ظاہری مطلب اور ہے باطن نہیں، بھائی یہ سمجھنے کے لیے ہے۔ اب میں توحید کے بارے میں کہا، ہمیں توحید کیا ہے، ہمارا عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ اللہ کے برابر کوئی نہیں، نہ اللہ کی طرح کوئی ہے۔ یہ دو چیزیں، یہ توحید ہے عام مسلمانوں۔ مخدوم اشرف سمنانی سے پوچھا گیا آپ توحید کے بارے میں سکھائیے، اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسا رکھنا ہے، یقین کیسا رکھنا ہے۔ تو مخدوم اشرف سمنانی کہتے ہیں کہ دیکھو توحید کے بھی 4 قسمیں بیان کیا، ہائے 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 تھوڑا یہ علم تو ہے، 4 قسمیں غور سے سنیں۔ فرمایا ایک توحید ایمانی، یعنی جیسے قرآن اور حدیث نے بتایا ایسا ایمان رکھو اللہ پر، اس کو کہتے توحید ایمانی۔ اللہ پر کیسے ایمان رکھنا یہ قرآن نے بتایا، اللہ پر کیسے ایمان رکھنا یہ حدیث نے اللہ کے رسول نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں مخدوم اشرف سمنانی یہ توحید ایمانی اس توحید کو کہتے ہیں جو قرآن نے بتایا ہے، جو حدیث نے بتایا ہے۔ جس طرح قرآن کہتا ہے کہ اللہ پر یقین کیسا رکھنا ہے، جس طرح حدیث میں اللہ کے رسول کہتے ہیں اللہ پر یقین کیسا رکھنا ہے، ایسے ایمان رکھنا اس کو کہتے ہیں توحید ایمانی۔ اور ایسے ایمان رکھنا ہر مسلمان پر لازم ہے، فرض ہے۔ اب مخدوم اشرف سمنانی کہتے ہیں توحید ایمانی میں عام مسلمان اور خاص مومن دونوں میں فرق ہے، سب کا ایک ہی طرح کا ایمان ہے۔ توحید ایمانی میں عام مسلمان اور اللہ کے ولی یعنی خاص مومن ان کا ایمان دونوں اس میں تو برابر ہے۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، ایک ہوتے ہیں توحید علم الیقین، توحید ایمانی میں تو سب برابر ہے، عام مسلمان بھی اللہ کے ولی بھی، جیسا عقیدہ اللہ رسول پر رکھنا قرآن حدیث نے بتایا، ایسا عقیدہ ولیوں کا بھی ہوتا ہے، ایسا عقیدہ عام مسلمانوں کا بھی ہوتا ہے، اسی کو توحید کہتے ہیں۔ لیکن آگے کہتے ہیں مقدس جب اس میں مضبوط ہو جاتا ہے بندہ تو ایک ذریعہ بنتا ہے توحید علم الیقین، اور فرماتے کہ یہ اچھا ٹھیک ہے اس کو تو ہم علم الیقین اس کو کہتے ہیں، کہتے کہ دیکھو جب توحید ایمانی مضبوط ہو گئی توحید علم الیقین، یعنی اب تمہیں یہ یقین پیدا ہونے لگ جاتا ہے ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ جس اس مقام پر پہنچ جاؤ جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی ہے، جو تمہارے کچھ بھی معاملات ہو، یعنی اللہ کی رضا پر راضی رہنا، چاہے غم ہو یا خوشی۔ یہ دوسرا بات، غم ہو یا خوشی ہر حالت میں چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، توحید علم الیقین پر بندہ جب پہنچتا ہے تو ہر حال میں رب کا شکر گزار بندہ ہی بن کر نظر آتا ہے، اس کے چہرے پہ غم نہیں ہوتا۔ جیسا کہ اگر کوئی تکلیف بھی اس کو پہنچتی تو سمجھتا ہے یار میری کوئی گناہ مجھ سے ہوا ہے۔ ایک بزرگوں کی سوچ دیکھیے، ایک اللہ کے ولی تھے رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ بزرگ نے اپنے مریدوں سے کہا، مخدوم اشرف سمنانی لکھ رہے ہیں اور اس توحید علم الیقین پر تھے وہ بزرگ، کہ کہا کہ جوتا لاؤ موزہ لاؤ، تو 2 موزے لائے یعنی جوتا لا کر پہنائے گئے۔ ایک جو موزہ تھا جوتا اس کا چوہا جو ہے اس کے منہ کی طرف پھاڑ دیا تھا، اس کو قطر دیا تھا، تو آپ نے کہا وہ جوتے کو دیکھو ہو اس سے شاید کوئی غلطی ہوئی ہے، یعنی یہ سزا ملی اس کی وجہ سے۔ یعنی
توحید علم الیقین میں بندہ جب مضبوط ہوتا ہے تو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کو سمجھنے لگ جاتا ہے. اللہ رحیم ہے تو رحیم کی تجلیات کیا ہے, اللہ رحمان ہے رحمان کی تجلیات کیا ہے, اللہ غفار ہے غفار کی تجلیات کیا ہے, اللہ رزاق ہے رزاق کی تجلیات کیا ہے, اللہ تعالیٰ قہار ہے تو قہار کی تجلیات کیا ہے. اگر کسی بندے پر رب کے غفاریت کی تجلی پڑتی ہے تو اس کے دل میں نرمی آ جاتی ہے, گناہوں سے توبہ کرنے والا بن جاتا ہے. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, سمجھ جائے کہ تیرے دل پر اللہ کی غفار والی تجلی کا نور پڑا ہے, اس لیے تیرے دل میں توبہ کرنے کا مقصد پیدا ہوگا, مضبوط توبہ کرنے کا مقصد پیدا ہو گیا تیرے دل میں. اگر اللہ رزق کے دروازے کھول دے تو رزاقیت کا دروازہ اللہ تیرے لیے کھول دیا ہے. اللہ تعالیٰ تیرے اوپر قہار نازل فرمائے, کسی چیز پر تجھے پکڑ ہو رہی ہے, سمجھ جا کوئی مجھ سے غلطی ہوئی جس کی سزا اللہ دنیا میں نہیں دے رہا ہے. تو خیر توحید علم الیقین اس کو کہتے ہیں. یعنی تو ایمان تھوڑا آگے بڑھی, یہاں تک تو ہم عام مسلمان کو چاہیے مضبوط ہے ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہنا, یہ مزاج آپ کے اندر پیدا ہونا چاہیے. یہ مطمئن اس کو کہتے ہیں, ہر حال میں مطمئن رہنا, چاہے حالات کچھ بھی ہو, بھوکے ہو پیاسے رہو, اللہ کی بارگاہ میں شکایت نہیں کرنا. ایک ہوتا ہے, اب دیکھیں مقدمہ شریف, ایک ہوتا ہے توحید رسمی توحید کرنے والا, اور آج زیادہ تر میں سمجھتا ہوں آپ اور ہم اس پر عمل کر رہے ہیں. رسمی توحید یعنی مانے اللہ کو ایک عبادت, لیکن جیسا ہی کوئی پریشانی آ جائے تو فوراً زبان سے نکلتا ہے نماز پڑھ کے کیا فائدہ ہو رہا, روزہ رکھ کر کیا فائدہ ہو رہا, ذکر رکھ کر کیا فائدہ ہو رہا, داڑھی رکھ کر کیا فائدہ ہو رہا, انہیں شراب پی کر کما رہا, انہیں جوا کھیل کر کما رہا. رسمی تو یعنی ایسا ذہن بنے ہوا ہے کہ کوئی تکلیف آنا ہی نہیں, میں کام کرو نا, اچھا کام کرو تو بس انسان اچھا ہی ہونا چاہیے. اور ایسے لوگوں کو رسمی طور پر تو وہ مسلمان نظر آتے ہیں, اللہ پر ہم کا جانا, زبانی طور پر تو کہتے ہیں رسمی طور پر ہمیں اللہ پر یقین ہے, اللہ پر یقین ہے, لیکن ان کا عمل, ان کی مزاج, ان کی کردار, ان کی حرکتیں بتا رہی ہے کہ اس کو رب پر نہیں غیروں پر زیادہ بھروسہ ہے, اس کو رب پر نہیں غیروں پر زیادہ یقین ہے. آج ایسے مسلمان آپ کو زیادہ نظر آئیں گے جو اللہ سے زیادہ غیروں پر زیادہ یقین رکھتے ہیں, غیروں پر زیادہ بھروسہ رکھتے ہیں, غیروں پر زیادہ یقین رکھتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں ایسوں کو توحید رسمی کہا جاتا ہے. رسمی طور پر مسلمان, زبانی طور پر مسلمان, توحید کا نور نہ ان کی روح تک پہنچا ہے نہ ان کے دل تک پہنچا ہے. اگر توحید کا نور ان کے دل اور نور تک پہنچتا تو ایمانی بھی ہو جاتے اور علم یقین والے بھی ہو جاتے, ایمانی بھی ہو جاتے. یہاں سوچنا چاہیے ہر ایک کو, چاہے نماز پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو, ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ رسمی توحید والے نہ بنے. ہم مسلمان ہیں, اللہ نے ہم سے کہا میں تمہارا امتحان لوں گا, لہذا ہمارے امتحان کی گھڑیوں پر اللہ کی بارگاہ میں شکایتیں نہ کرے, اور یقین ایسا رکھے اللہ پر, ایسا یقین رکھے. تو کاروبار کرنے والے پریشان ہو جاتے, یار کاروبار نہیں چل رہا, سود کا کاروبار کرتا ہوں, ارے بھائی سود ہے, ارے چھوڑو پریشان ہے, کیا کریں گے, بھائی مسلمان رسمی بنا ہے تو چھوڑو. میں نے کہا حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ پر یقین ایسا رکھو جیسے ہوا میں اڑنے والے پرندے رکھتے ہیں, ہوا میں اڑنے والے پرندے رکھتے ہیں. جب وہ گھر سے نکلتے تو خالی پیٹ ہوتے ہیں, خود بھی خالی پیٹ, بچے بھی خالی پیٹ ہوتے ہیں. جب واپس آتے تو خود کا بھی پیٹ بھرا ہوتا ہے, بچوں کے لیے بھی غذا آ جاتی ہے. تو ان کا یقین سرکار کا حدیث سرکار میں ایسا یقین رکھو اللہ پر. تھوڑا کاروبار نہیں چلا تو ہماری شکایتیں شروع, تھوڑا کام نہیں ملا تو ہماری شکایتیں شروع, تھوڑی بیماری آ گئی تو ہماری شکایتیں شروع, تھوڑی تکلیفیں آ جائے تو ہماری, تو یہ توحید رسمی نہ بنے. آپ یقین مضبوط رکھیے. فرمایا توحید ایمانی, توحید علم الیقین اور توحید رسمی, تین چیزوں کی شرح میں نے کر دی. آخری بات بتا کر انشاءاللہ ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں گے. ایک ہے توحید وجودی, یعنی وجود, اس مقام پر اولیاء اللہ فائز ہوتے ہیں, بزرگان دین فائز ہوتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت اور رسول کی محبت اشتہا مضبوط غالب ہو جاتی ہے. کئی گھنٹوں لو اسی طرف دھیان دیتا ہے, ان کا ہر کام, چلنا پھرنا, اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا, ان کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے.
اور رہتے رہتے اس طرح کی ان کی کیفیت ہو جاتی ہے جیسا کہ بہل الدانا نے سمجھایا تھا. توحید وجودی کو بہل الدانا نے سمجھایا. میں عام بچے بیٹھے ہوئے اس لیے اس انداز میں سمجھایا. بہل الدانا نے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ہارون رشید ان کے پاس بہت آیا جایا کرتا تھا، ان کی بیوی بہت آ جایا کرتی تھی. بہل الدانا کے پاس ایک دن ہارون رشید آ کر کہنے لگا آپ کا تو اچھا ہے حضرت، ایک قبرستان میں جہاں جگہ ملی وہاں رہ جاتے ہیں، نہ کسی چیز کا ٹینشن، نہ تکلیف پریشانی. میں بادشاہ ہوں، مجھے ریا کا خیال کرنا پڑتا، کوئی ادھر سے حملہ کر رہا، کوئی ادھر سے حملہ کر رہا ہے، بہت چیزوں کا مجھے ٹینشن ہے. اور آپ کو کسی چیز کا ٹینشن نہیں، بس ایک جگہ گئے بیٹھ گئے، پھر وہاں سے نکلے دوسری جگہ بیٹھ گئے، کبھی آرام کر لیا قبرستانوں میں. یہ آپ کا بہت اچھا طریقہ ہے. بہل الدانا نے فرمایا ہارون رشید میں پریشان ہوں بھی کیوں جبکہ میری مرضی سے سورج نکلتا ہے، میری مرضی سے چاند نکلتا ہے. جبلا غور فرمایا نا، میری مرضی سے سورج نکلتا ہے، میری مرضی سے چاند نکلتا ہے. تو ہارون رشید حیران ہو گئے، کہاں آپ کی مرضی سے؟ آپ کی مرضی سے کیسے نکلتا ہے؟ تو مرضی تو رب کی چلتی ہے. تو کہا آپ بہل الدانا نے یہی تو سمجھانا ہے کہ سن، میں نے اپنی زندگی اپنی مرضی کو رب کی مرضی کے سامنے ختم کر دیا. بہل الدانا نے کہا میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے سامنے ختم کر دیا ہے، یعنی جو رب کی مرضی وہ میری مرضی، میں نے اس کو اپنا زندگی کا شعور بنا لیا ہے. جو رب کی مرضی، جس کو ہم کہتے ہیں من چاہی زندگی میں جیو، رب چاہی زندگی جیو. فرق اس کو یوں سمجھیے، من چاہی زندگی نہیں، رب چاہی زندگی جیو. لہذا میں نے اپنی مرضی کو رب کی مرضی کے سامنے ختم کر دیا ہے. جو رب کی مرضی ہے وہ میری مرضی ہے. تو جب میری مرضی ہے ہی نہیں، جو اللہ کی مرضی وہ میری مرضی ہے، تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو میری مرضی سے چاند نکلتا ہے، میری مرضی سے سورج نکلتا ہے، یعنی میں فنا فی اللہ کے اس مقام پر پہنچ چکا ہوں جہاں میں اپنی ذات میں گم چکا ہوں. جو کرتا ہوں اس کی مرضی سے کرتا ہے. توحید وجودی، سبحان اللہ. پھر اس توحید وجودی میں فنا فی اللہ کا جب مقام پہنچتا تو باقی باللہ کا مقام، یعنی آپ بالکل ہوش و خیرت، جان و دل سب تو مدینے پہنچے. اعلیٰ حضرت عشق کے جام پلاتے کہتے ہوش و خیرت، جان و دل سب تو مدینے پہنچے. تم نہیں چلتے رضا سارا سامان تو گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا سامان تو گیا. کبھی اس جامع میں جو میں سمجھا رہا ہوں اس شعر کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ ہر کام اس کی رضا پر راضی رہنا، رب کی مرضی پر راضی رہنا، اپنے خواہشات کو فنا کر کر میں دوسرے لفظ میں کہتا ہوں من چاہی زندگی نہیں، رب چاہی زندگی گزار کر دیکھے. آپ کے دل دماغ کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو جائے گی توحید وجودی کے بارے میں. جب یہ کیفیت آتی ہے، اچھا یہ کیفیت جو ہے نا، کہیں گے یہ آپ مخدوم اشرف سمنانی کہاں سے لکھا؟ میں نے کہا سنو، یہ کیفیت کا آئی ہر علم آیا ہے حضور سے، ہر چیز نعمت ملی ہے حضور سے. خود صحیح بخاری میں جب اللہ یؤتی انا قاسم، اللہ بانٹنے والا، اللہ دینے والا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک وقت روم میں حجر مبارک میں بیٹھے ہوئے، سیدہ عائشہ صدیقہ نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا یا رسول اللہ میں عائشہ. فرمایا کون عائشہ؟ کہا یا رسول اللہ ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ. کہا کون ابو بکر صدیق؟ حیران ہو گئے. کچھ دیر کہتا حضور آپ کی بیوی، اللہ آپ نام لیا، اللہ کے رسول کی بیوی عائشہ. کا کون اللہ کا رسول؟ کچھ دیر کے بعد آپ سہم کے ٹھہر گئے، کچھ دیر کو دروازہ کھلا، سیدہ عائشہ صدیقہ اندر گئی، دیکھا کہ کوئی نہیں ہے آپ کے علاوہ. کہا یا رسول اللہ یہ کیا راز ہے؟ اندر سے ایسی آواز آئی ہے. کہا عائشہ ایک وقت ایسا ہوتا ہے میں بھی نہیں رہتا وہ ہو جاتا ہے، یعنی پوری توجہ ادھر ہو جاتی ہے اس وقت مجھے بھی. تو بزرگان دین کو یہ توحید حالی، اب میں یوں سمجھتا ہوں توحید حالی کس کو کہتا ہے. میں یہ حدیث اور ایک جو مولانا روم نے مسلم شریف میں لکھا ہے اس حدیث کو، تاکہ بچوں کو سمجھ میں آ جائے کہ بزرگان دین کس مقام پر رہتے ہیں اللہ رسول کی محبت میں اور ان کے مزاج کیسی ہوتی ہے، آپ کو سمجھ میں آ جائے. کہ ایک بار حضرت سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں روتے ہوئے کہنے لگے حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا. مولانا روم جلال الدین رومی نے اس حدیث کو لکھا مسلم شریف میں، حنظلہ منافق ہو گیا معاذ اللہ. صحابی رسول ہے حنظلہ، یہ ایسے صحابی ہے فرشتوں نے ان کو غسل دیا تھا.
میں کیا بتاؤں، فرشتے ان کو لے جا کے غسل دیتے تھے۔ خیر ان کی شہادت کے بعد حضرت حنظلہ جب روتے ہوئے گئے، ابو بکر صدیق نے فرمایا اے حنظلہ یوں کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا دیکھو ابو بکر، جب تک ہم اللہ کے رسول کی بارگاہ میں رہتے ہیں تو حضور کی باتیں سے ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دل میں آخرت کی یاد رہتی ہے، نیکی کا محبت جذبہ رہتا ہے، نیکی کی کیفیت رہتی ہے، نیکی کا مزاج رہتا ہے۔ جیسے ہی حضور کی بارگاہ سے باہر آتے ہیں، بیوی بچوں میں ہو جاتے، کاروبار میں ہو جاتے، یہ کیفیت کم ہو جاتی ہے، تو یہ منافقت نہیں تو کیا ہے؟ یہ منافقت نہیں تو کیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ ابو بکر صدیق نے کہا حنظلہ صحیح کہتے ہو، چلیے پوچھتے اللہ کے رسول سے۔ گئے ابو بکر صدیق اور حضرت حنظلہ گئے، کہا یا رسول اللہ کوئی چپتے کہ حنظلہ منافق ہو گیا ہے، حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ کیا پاک لوگ، پاک سوچ، پاک مزاج۔ کہا اللہ کے رسول کیا ہوا حنظلہ؟ کہا یا رسول اللہ جب تک آپ کے ساتھ رہتے آخرت یاد رہتی ہے، آپ کے ساتھ رہتے نیکی کرنے سے محبت ہوتی ہے، آپ کے ساتھ رہتے تو نماز پڑھنے کو دل بھی چاہتا ہے، عبادت کرنے کو بھی دل چاہتا ہے، آپ کی ساری باتیں جیسا آپ سے نکل کر گھر جاتے ہیں، بیوی بچوں میں سب چیزیں بھول جاتے ہیں۔ یہ کیفیت تو منافق نہیں تو کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نا 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 حنظلہ یہ منافق نہیں، یہ بھی ایمان کی ایک درجہ ہے، یہ کیفیت۔ ہاں اب آگے فرمایا ہاں جو کیفیت میرے سامنے بیٹھنے سے تمہیں عطا ہو رہی ہے، اس کیفیت کو میرے ہٹنے کے بعد گھر میں ہو، دکان میں ہو، مکان میں ہو، یہ کیفیت کو تم اپنے اندر برقرار رکھو گے تو حنظلہ اگر راستے سے گزرو گے بھی تو فرشتے تم سے مسافہ کریں گے۔ ایک ہے حال کا مقام، ایک ہے حال کا مقام، یعنی اس کیفیت کو برقرار رکھنا، اس کو کہتے ہیں توحید حالی، توحید وجودی، توحید حالی، یعنی اس کیفیت کو چاہے پیر کے سامنے ہو یا اکیلے، لوگوں کے سامنے ہو یا تنہا، اس کیفیت کو اللہ دیکھ رہا ہے، یہ کیفیت تک جائے، ٹھہر جائے اپنے اندر، تو اس بندے کو توحید حالی یعنی اللہ کا وہ قرب حاصل ہو جاتا ہے، صرف وہ ہوتا ہے میں نہیں ہوتا، صرف وہ ہوتا ہے میں نہیں ہوتا۔ جیسا کہ حضرت مخدوم اشرف سمنانی اسی کیفیت میں دلی سے جا رہے ہیں، مخدوم اشرف سمنانی اسی کیفیت میں ہے، توحید حالی کی کیفیت میں۔ اچانک کچھ ہاتھی چھوٹ گئے محل سے اور بھاگ رہے، چینا بنے، لوگ گھر گئے کہتے راستہ چھوڑو، ہاتھی پاگل ہو گئے، بھاگ کے آ رہے، ہاتھی آ رہا ہے، آپ کی کیفیت رہی ہے پورے ہاتھی آپ کے جسم پاک پر سے کچل کے گزر گئے۔ لوگ تو سہی حضرت تو گئے، لیکن جب پورے ہاتھی گئے جسم میں سے دیکھا تو نہ کپڑا میلا ہوا، نہ جسم پہ کوئی مار لگا ہوا، سب دیکھ رہے کہ پورے ہاتھی گزر گئے۔ ایک ہاتھی کی کتنا کنٹل وزن ہوتا ہے معلوم کریے آپ، پورے ہاتھی گزر گئے، لیکن کچھ کیفیت رہی ہے۔ کچھ دیر کے بعد ہوش آیا، مریدوں نے کہا حضور ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے، آپ کو یہ خبر نہیں؟ کہا مجھے تو کچھ یاد نہیں، ایسا ہوا ہے؟ کہا حضور اتنے آدھی پورا شہر دیکھا، پورے ہاتھی گزر گئے۔ کہا بس میں نہیں تھا، میں تو وہ گیا تھا، یعنی پوری توجہ میرے رب کی طرف تھی، توحید حالی۔ کبھی پیار کرو نا، اس لیے قرآن میں اللہ کہتا ہے ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ لوگ کہتے دیکھیں ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، لہذا یا رسول کا ذکر نہیں ہے۔ ارے بھائی رسول کا ذکر یہ ایمان کے اندر ہی آ گیا، ایمان اسی کو ملتا ہے جو رسول کا ہوتا ہے، ایمان اسی کو ملتا ہے جو رسول کا ہوتا ہے، اور قرآن میں لگتا ہے ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ تو لہذا ہم توحید حالی کے تک تو نہیں پہنچ سکتے، ہم توحید ایمانی پر ہے، توحید علم الیقین، اس کی رضا پہ راضی رہنے والے بنے۔ یہ سبق آج کے دور میں مخدوم اشرف سمنانی کا عقیدہ، اور یہ سبق لے کر اپنے ذہنوں میں بٹھائے، پھر آگے زندگی گزارے، انشاءاللہ مشکلیں آسان ہوگی، تکلیفیں آسان ہوگی، بیماریاں ختم ہوگی، اللہ دونوں جہاں میں عزت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مخدوم پاک کا جو عرس بنا گیا مولا اس کو قبول فرمائے، اور جو کچھ بسم اللہ شریف پڑھا گئی ہے 6,07,500 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھا گیا ہے، جن لوگوں نے مل کر پڑھا ہے اللہ ان کے پڑھنے کو قبول فرما۔ اس کا ثواب سرکار محبوب یزدانی غوث العالم سرکار سیدنا محمد اشرف سمنانی جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پڑھنے کا ثواب تو فتن بھیج دے، قبول فرما۔ جتنے مرید متقید آئے ہیں مخدوم اشرف سمنانی کے فیض سے مولا سب کو مالا مال فرما، ان کی نظر پاک سے سب کے بلاؤں کو دور فرما،
مشکلوں کو آسان فرما، رزق میں برکت عطا فرما، کاروبار میں برکت عطا فرما۔ اللہ تعالی ہم تمام کو سچا عاشق رسول بنا، قیامت تک ہماری نسلوں میں اللہ تعالی عاشق رسولوں کو پیدا فرما۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔